ہوموڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 15 آ پروبیبلٹی آف 87%، 87% امکان۔ اس باب کے آغاز میں ہم نے آزاد روی کو لاحق بہت سے خطرات کی نشاندہی کی تھی۔ پہلا یہ تھا کہ ممکن ہے کہ انسان معاشی اور عسکری طور پر بیکار ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ محض ایک امکان ہے، کوئی پیشین گوئی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ تکنیکی مشکلات یا سیاسی اعتراضات ملازمتوں کے بازار پر الگورتھم کے حملے کو سست کر دیں۔ پھر کیونکہ انسانی ذہن کا بیشتر حصہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، تو کیا معلوم انسان اپنے اندر کن نامعلوم خصوصیات کا سراغ لگا لیں اور ان ملازمتوں کی جگہ وہ کوئی نئے انوکھے کام دریافت کر لیں۔ لیکن آزاد روی کو بچانے کے لیے شاید اتنا ہی کافی نہ ہو، کیونکہ آزاد روی نہ صرف انسانی اقدار پر یقین رکھتی ہے، یہ انفرادیت کی بھی قائل ہے۔ آزاد روی کو لاحق دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نظام کو مستقبل میں بھی انسانوں کی ضرورت ہو، لیکن منفرد اشخاص کی ضرورت نہ ہو۔ انسان پھر بھی موسیقی مرتب کرتے رہیں گے، طبیعیات سکھاتے رہیں گے اور سرمایہ کاری کرتے رہیں گے، لیکن نظام ان افراد کو خود ان سے بہتر سمجھتا ہوگا اور ان کے بیشتر فیصلے یہ نظام کرے گا۔ لہذا نظام ان منفرد افراد سے حاکمیت اور آزادی چھین لے گا۔ انفرادیت پر آزاد روی کا یقین 3 اہم خصوصیات پر قائم ہے، جن کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ نمبر 1، میں منفرد ہوں، یعنی میری ایک ذات ہے جسے مزید ٹکڑوں یا چھوٹے ماتحت نظاموں میں نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ یہ اندرونی ذات بہت سی تہوں میں ملفوف ہے، لیکن اگر میں کوشش کر کے ان بیرونی چھلکوں کو اتار دوں تو مجھے اپنے اندر بہت گہرائی میں ایک شفاف اور واحد اندرونی آواز ملی، اور وہی میری ذات کا سچ ہے۔ نمبر 2، میری مستند ذات مکمل طور پر آزاد ہے۔ نمبر 3، ان 2 بالائی گزشتہ مفروضوں سے یہ طے ہوا کہ میں اپنے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جسے اور کوئی تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف مجھے ہی اپنی اندرونی آواز تک رسائی ہے، اور صرف میں ہی اپنی ذات کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد روی منفرد اشخاص کو اس قدر حاکمیت دیتی ہے، کیونکہ اور کوئی جانتا ہی نہیں کہ میں واقعی کون ہوں، کیا محسوس کرتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں، تو میں اپنے بارے میں کسی اور کے فیصلے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رائے دہندہ سب سے بہتر سمجھتا ہے، خریدار ہمیشہ درست ہوتا ہے، اور خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ لیکن حیاتیاتی سائنس ان تینوں چیزوں پر معترض ہے۔ اس کے مطابق حیات الگورتھم پر مبنی ہے، اور انسان منفرد نہیں بلکہ قابل تقسیم ہے۔ یہی انسان میں بہت سے مختلف الگورتھم کا مجموعہ ہے، جس کی کوئی واحد اندرونی آواز یا اندرونی ذات نہیں ہے۔ یہ انسان ساز الگورتھم آزاد نہیں ہے، یہ جین اور مالیاتی اثرات سے تراشی جاتی ہے۔ ان کے فیصلے متعینہ یا اتفاقی ہوتے ہیں، آزادانہ نہیں۔ تو لگتا ہے کہ کوئی خارجی الگورتھم کم از کم فطری اعتبار سے مجھ سے زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ ایسی الگورتھم جو میرے جسم اور دماغ کو بنانے والی ہر الگورتھم پر نظر رکھے۔ وہ یہ جان سکتی ہے کہ میں کون ہوں، کیسا محسوس کرتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ ایک بار مستحکم ہو جانے پر یہ الگورتھم رائے دہندہ، گاہک اور ناظر کی جگہ لے سکتی ہے۔ پھر الگورتھم ہمیشہ درست ہوگی، الگورتھم سب سے بہتر جانتی ہوگی، اور خوبصورتی الگورتھم کی جمع تفریق میں پوشیدہ ہوگی۔ لیکن 19ویں اور 20ویں صدی میں انفرادیت ایک اچھی عملی فکر تھی، کیونکہ کوئی خارجی الگورتھم تو تھی نہیں جو مؤثر طریقے سے میری نگرانی کر سکے۔ ریاستیں اور مارکیٹ اس کی خواہشمند رہی بھی ہوں، لیکن ان کے پاس ضروری ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ KGB یا FBI کو میری حیاتیاتی کیمیا، جینوم یا دماغ کے بارے میں بہت مبہم معلومات میسر تھی۔ اگر ایجنٹ میرے ہر فون کو ٹیپ کرتے اور سڑک پر میری ہر اتفاقی ملاقات کا حساب رکھتے، تب بھی ان کے پاس عدد و شمار رکھنے کا تجزیہ کرنے کے لائق کمپیوٹر نہیں تھے۔ لہٰذا 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد رویہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ مجھے کوئی اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جتنا خود میں۔ لہٰذا انسانوں کے پاس یہ سمجھنے کی وجہ تھی کہ وہ ایک خودکار نظام ہے، اور انہیں کسی نگراں کے احکامات کے بجائے خود اپنی اندرونی آواز سننی چاہیے۔ لیکن 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی خارجی الگورتھم کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ انسانیت کی دفاعی فصیلوں کو توڑ کر مجھ سے بہتر سمجھ سکیں۔ ایک بار ایسا ہو گیا تو انفرادیت پر یقین ختم ہو جائے گا، اور حاکمیت منفرد اشخاص سے منتقل ہو کر مربوط الگورتھم کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ افراد اپنے آپ کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی خودکار وجود کے بجائے حیاتیاتی کیمیائی طریقوں کا مجموعہ سمجھنے لگیں گے، جو مسلسل خارجی الگورتھم کے زیر نگرانی اور رہنمائی کا پابند ہے۔
ایسا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خارجی الگوریدم ہو جو مجھے مکمل طور پر جانتی ہو اور مجھے مجھ سے بہتر طور پر سمجھ سکے۔ جتنی غلطیاں میں کرتا ہوں وہ ان سے کم کا ارتکاب کرے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں اپنے زیادہ سے زیادہ انتخاب اور زندگی کے فیصلوں کے لیے اس پر انحصار کروں۔ جہاں تک طب کا تعلق ہے، ہم یہ سرحد پہلے ہی عبور کر چکے ہیں۔ اسپتالوں میں ہم منفرد نہیں رہتے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں جسم و صحت کے بارے میں اہم اور دیرپا فیصلے IBM واٹسن جیسی کوئی کمپیوٹر الگوریدم کرے۔ یہ کوئی لازماً بری خبر نہیں ہے۔ ذیابیطس کے مریض ابھی سے ایسے حسیاتی آلے رکھتے ہیں جو خود بخود ان کے جسم میں شکر کی مقدار ناپ کر دن میں کئی بار انہیں خطرے کی حدود عبور کرنے پر خبردار کرتے ہیں۔ 2014 میں جامعہ ییل کے محققین نے پہلے مصنوعی لبلبے کی تیاری کی خبر دی جو ایک آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اس تجربے میں ذیابیطس کے 52 مریضوں نے حصہ لیا۔ ہر مریض ایک ننھے حسی آلے اور ایک ننھے انسولین پمپ سے لیس تھا جو اس کے پیٹ پر چسپا تھا۔ یہ پمپ انسولین اور گلوکاگون کی پتلی نلکیوں سے منسلک تھا، دو ہارمون جو مل کر خون میں شکر کی مقدار متعین کرتے ہیں۔ یہ حسی آلہ مسلسل شکر کی قدر معلوم کر کے اسے آئی فون کو بھیجتا۔ اس آئی فون میں ایک پروگرام موجود تھا جو اس معلومات کا تجزیہ کرتا اور جب ضرورت ہوتی تو وہ پمپ کو ہدایت بھیجتا جو مقررہ مقدار میں انسولین یا گلوکاگون کسی انسانی مداخلت کے بغیر جسم میں داخل کر دیتا۔ بہت سے دوسرے افراد جو کسی بیماری سے آزاد ہیں، انہوں نے بھی یہ حسی آلے اور کمپیوٹر پہن کر اپنی صحت اور عملیات کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ یہ آلات آئی فون سے کلائی کی گھڑی تک اور بازو بند سے زیر جامہ تک کسی بھی چیز میں نصب ہو جاتے ہیں۔ متفرق حیاتیاتی اعداد و شمار مثلاً فشار خون اور نبض کی رفتار درج کرتے رہتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار پھر ایک نفیس کمپیوٹر پروگرام میں تجزیے کے لیے پیش ہوتے ہیں جو ان کے حامل کو غذا اور روزمرہ کے کاموں کے بارے میں ہدایات دیتا ہے تاکہ وہ بہتر صحت کے ساتھ ایک طویل اور زیادہ معیاری زندگی گزار سکیں۔ دواساز کمپنی نوارٹس سے مل کر گوگل ایک ایسا کنٹیکٹ لینس بنا رہا ہے جو آنسوؤں کے تجزیے سے جسم میں ہر وقت شکر کی مقدار معلوم کرتا رہتا ہے۔ ایک اور پکسی سائنٹیفک نامی کمپنی ایسے ذہین ڈائپر فروخت کرتی ہے جو بچے کے پاخانے کے تجزیے کے ذریعے اس کی طبی صحت پر نظر رکھتے ہیں۔ نومبر 2014 میں مائکروسافٹ نے ایک ایسا مائکروسافٹ بازو بند ایجاد کیا جو دوسری چیزوں کے ساتھ آپ کے نبض کی رفتار، آپ کی نیند کا معیار اور روزانہ آپ کے قدموں کو گنتی ہے۔ ایک اور پروگرام جس کا نام ڈیڈ لائن ہے آپ کی موجودہ عادات کی روشنی میں بتاتی رہتی ہے کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال باقی رہ گئے ہیں۔ جو کچھ ان پروگراموں کو بغیر بہت زیادہ گہرائی میں گئے استعمال کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے یہ ابھی سے اگر ایک مذہب نہیں تو نظریہ ضرور ٹھہرے ہیں۔ عددی ذات کی تحریک یہ کہتی ہے کہ ذات ریاضی کے طریقوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ طریقے اتنے پیچیدہ ہیں کہ انسانی ذہن کے پاس انہیں سمجھنے کا کوئی امکان نہیں۔ لہٰذا اگر آپ خود کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک پرانی کہاوت کے مطابق فلسفے، مراقبے یا نفسیاتی تجزیوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو سلسلہ وار حیاتیاتی اعداد و شمار جمع کرنے چاہیے اور الگوریدم کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ان کا تجزیہ کر کے یہ بتائے کہ آپ کون اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس تحریک کا نصب العین یہ ہے: اعداد کی روشنی میں ذات کی معرفت۔ 2000 میں اسرائیلی گلوکار شلومی شاون نے مقامی گیت مالا میں اپنے مقبول نغمے ریک کے ذریعے مقبولیت حاصل کی۔ یہ ایک شخص کے بارے میں جو اپنی محبوبہ کے سابق عاشق ریک کے خپ میں مبتلا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ جنسی تعلق میں کون بہتر ہے، وہ یا ایریک۔ محبوبہ اس سوال کو یہ کہہ کر ترک کر دیتی ہے کہ دونوں کے ساتھ تجربہ بہت مختلف تھا، لیکن وہ شخص مطمئن نہیں ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اے عورت ہندسوں میں بیان کر، تو عین اس قسم کے مردوں کے لیے ایک کمپنی بیڈ پوسٹ ایک حیاتیاتی شماریات کا بازو بند فروخت کرتی ہے جسے آپ جنسی عمل کے دوران پہن سکتے ہیں۔ یہ بازو بند دل کی رفتار، پسینے کی سطح، جنسی عمل کا دورانیہ، انزال کا دورانیہ اور صرف ہونے والی کیلوریز ناپتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک کمپیوٹر کو بھیجے جاتے ہیں جو اس معلومات کا تجزیہ کر کے آپ کی حسن کارکردگی کو ایک عددی نشان عطا کرتی ہے۔ اب مصنوعی انزال اور تمہارے لیے کیسا تھا کہ کوئی گنجائش نہیں۔ وہ افراد جو ایسے آلات کو استعمال کرتے ہیں وہ شاید اپنے آپ کو ایک منفرد شخص سمجھنے کے بجائے حیاتیاتی کیمیائی نظاموں کا ایک مجموعہ سمجھیں۔ ان کے فیصلوں میں مختلف نظاموں کے متضاد تقاضوں کا عکس نظر آئے گا۔ مثلاً ہر ہفتے آپ کے پاس 2 فارغ گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہیں شطرنج کھیل کر گزاریں یا ٹینس کھیل کر۔
ایک اچھا دوست یہ دریافت کر سکتا ہے کہ تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے۔ اب جواب دیتے ہیں کہ بھائی جہاں تک میرے دل کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ ٹینس زیادہ بہتر ہے، یہ میرے کولیسٹرول اور فشار خون کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن میرے MRI اسکین کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بائیں دماغ کے سامنے حصوں کو مضبوط کروں۔ میرے خاندان میں ادارکی کی نااہلی ڈیمینشیا کا مرض بہت عام ہے۔ میرے چچا کو تو یہ بہت نوجوانی میں ہی لاحق ہو گیا تھا۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہر ہفتے شطرنج کھیلنے سے اسے ٹالا جا سکتا ہے۔ آپ کو اسپتالوں کے بوڑھوں کے وارڈ میں خارجی مراقبوں کی اب بھی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انسانیت بزرگی کو بیدار، مغزی اور ذہانت گردانتی ہے۔ ایک بہترین بوڑھا شاید جسمانی کمزوری اور امراض میں مبتلا ہو، لیکن اس کا دماغ تیز اور فعال ہے۔ اس کے پاس 80 برس کا تجربہ ہے جو وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اور اپنے پوتے پوتیوں اور ملنے کے لیے آنے والوں کے لیے اس کے پاس بہت عمدہ مشورے ہوتے ہیں۔ 21ویں صدی کے 80 سال کے بوڑھے اکثر اس خاکے پر پورا نہیں اترتے۔ انسانی حیاتیات کے بارے میں ہمارے بڑھتے ہوئے علم کے باعث طب ہمیں اتنا طویل عرصہ زندہ رکھ سکتا ہے کہ ہماری مستند ذات اور ہمارے دماغ منتشر ہو کر بکھر جائیں۔ اکثر صرف بیکار حیاتیاتی نظاموں کا ایک مجموعہ مانیٹر، کمپیوٹرز اور پمپوں کے سہارے زندہ رہتے ہیں۔ زیادہ گہرائی میں جائیں تو جیسے جینیاتی ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زندگی میں حصہ لیتی ہے اور لوگ اپنے DNA سے زیادہ قریبی رشتہ قائم کرتے ہیں، تو وہ یکتا اندرونی ذات شاید اور زیادہ مبہم ہو جائے اور وہ مستند اندرونی آواز جینیات کی پرشور آواز میں دب جائے۔ جب مجھے دشوار معاملات اور فیصلوں کا سامنا ہو تو ممکن ہے کہ میں اپنی اندرونی آواز کی تلاش کر کے اپنی اندرونی جینیاتی پارلیمان سے معلوم کروں۔ 14 مئی 2013 کو اداکارہ انجلینا جولی نے نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون شائع کیا جس میں اس نے اپنے دونوں پستان نکلوا دینے کی بابت گفتگو کی تھی۔ جولی کئی برسوں سے پستان کے سرطان کے خوف کے سائے میں زندہ تھی کیونکہ اس کی ماں اور نانی دونوں ہی اس مرض میں مبتلا ہو کر مری تھیں۔ جولی نے خود پر ایک جینیاتی ٹیسٹ کرایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ ابھی اس خطرناک جینیاتی ترامیم BRCA1 جین کی مالک ہے۔ حالیہ شماریاتی تحقیق کے مطابق اس جینیاتی ترمیم کی حامل خواتین میں پستان کا سرطان پیدا ہونے کا 87% امکان ہے۔ اگرچہ اس وقت جولی کو سرطان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کا امکان ہی ختم کر دینے کے لیے اپنے دونوں پستان نکلوا دیے۔ اپنے مضمون میں جولی نے لکھا کہ میں اپنی اس کہانی کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، کیونکہ بہت سی خواتین اس بات سے ناواقف ہیں کہ وہ سرطان کے سائے میں زندہ ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ وہ بھی اپنا جینیاتی معائنہ کروائیں گی، اور اگر وہ اس ممکنہ خطرے سے دوچار ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے پاس ممکنہ تدابیر بھی ہیں۔ پستان نکلوانا دشوار اور ممکنہ طور پر مہلک ہے۔ یہ آسان نہیں، نہ صرف آپریشن کی جسمانی تکلیف، خطرہ اور مالی قیمت، پھر آپریشن کے بعد مالی اخراجات، پھر اس کے بعد بھی اس عورت کی صحت پر دور رس نتائج۔ اس کی جسمانی حیثیت، جذباتی صحت اور تعلقات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جولی کے فیصلے اور اس کے اعلان کی جرأت نے ہلچل مچا دی اور اس کی بین الاقوامی قدر اور توقیر میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر بہت سے افراد کو یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ اس کی شہرت کی وجہ سے جینیاتی طب اور اس کے ممکنہ فوائد کے بارے میں آگاہی بڑھے گی۔ تاریخی نقطہ نظر سے دلچسپ بات ہے کہ اس فیصلے میں الگورتھم نے کیا کردار ادا کیا۔ جب جولی کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ اہم فیصلہ کرنا تھا تو اس نے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، سمندر کے اس پار دیکھ کر، سمندر کی لہروں میں آفتاب کو غروب ہوتے اور اپنے اندرونی احساسات سے رابطے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی جینیات کی آواز سنی جو احساسات میں نہیں بلکہ ہندسوں میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس وقت جولی کو کوئی درد یا تکلیف لاحق نہیں تھی۔ اس کے جذبے نے اسے بتایا کہ پرسکون رہو، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر نے جو الگورتھم منتخب کیا وہ کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ گو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن تمہارے DNA میں ایک ٹائم بم پوشیدہ ہے، اس کا کوئی فوری سدباب کرو۔ یقیناً جولی کے جذبات اور اس کی منفرد شخصیت نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر کوئی اور مختلف شخصیات کی حامل عورت یہ معلوم کرتی کہ اس کی جینیاتی ترمیم کی حامل ہے تو ممکن ہے کہ وہ پستان نکلوانے کا فیصلہ نہ کرتی۔ لیکن فرض کیجئے، اور یہاں ہم لامقام قدم رکھتے ہیں، فرض کیجئے اس دوسری عورت کو معلوم ہوتا کہ وہ نہ صرف خطرناک جین BRCA1 کی مالک ہے بلکہ ایک اور جینیاتی ترمیم کی بھی۔ فرض کیجئے ABCD3 کی جو دماغ کے اس حصے کو کنٹرول کرتی ہے، جو امکانات کا تجزیہ کرتا ہے اور لوگوں کو خطرہ کم کر کے بتاتا ہے۔
اگر کوئی ماہر شماریات اسے یہ بتاتا کہ اس کی ماں، نانی اور دوسرے بہت سے رشتہ دار جوانی میں اس وجہ سے مر گئے کہ انہوں نے اپنی صحت کا لاحق خطرات کو کم سمجھا اور بچاؤ کے اقدامات نہیں کیے تھے، پھر امکان یہی ہے کہ آپ بھی اپنی صحت کے متعلق ایسے ہی فیصلے کریں گے جیسے انجلینا جولی کو کرنے پڑے۔ آپ کا کوئی جینیاتی ٹیسٹ ہوا، خون کا معائنہ یا کوئی MRI، کوئی الگوریدم بہت وسیع اعداد و شمار کی روشنی میں تجزیہ کرے گی اور آپ اس الگوریدم کے مشورے کو تسلیم کریں گے۔ یہ کوئی قیامت کا منظر نہیں۔ الگوریدم باغی ہو کر ہمیں غلام نہیں بنا لے گی، بلکہ وہ ہمارے لیے اس قدر اچھے فیصلے کرے گی کہ اس کی آواز نہ سننا پاگل پن ہوگا۔ انجلینا جولی کا پہلا سرکردہ کردار 1993 کی پہلی سائنس فکشن فلم سائبورگ 2 تھی۔ اس نے کاسیلا ریس کا کردار ادا کیا، ایک بائیونک جسے 2074 میں پن ویل روبوٹک نامی کمپنی جاسوسی اور قتل کے لیے تیار کرتی ہے۔ اپنے مشن کی ادائیگی میں سہولت کے لیے، انسانی معاشروں میں گھل مل جانے کے لیے، اس میں انسانی جذبات بھی شامل کیے گئے۔ جب کاسیلا پر یہ انکشاف ہوا کہ پن ویل روبوٹک نہ صرف اسے کنٹرول کرتی ہے بلکہ اسے مٹا دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے، تو وہ فرار ہو کر اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑتی ہے۔ سائبورگ 2 ایک فرد کا اپنی آزادی اور اکفاء کے لیے عالمی تجارتی آکٹوپس سے مقابلے کا ایک آزاد رو خواب تھا۔ اپنی اصل زندگی میں جولی نے اپنی خلوت اور آزادی کو صحت کے لیے قربان کر دیا۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے بیشتر انسانی صحت کی بہتری کے لیے اپنی ذات کے گرد فصیلیں گرا کر ریاستی نوکرشاہی اور بین الاقوامی کارپوریشنوں کو اپنی ذات کے تہہ خانوں میں اتر جانے کی اجازت دے دیں۔ مثلاً اگر ہم گوگل کو اپنی ای میل پڑھنے دیں اور وہ ہماری حرکات سے واقف رہے تو ممکن ہے کہ گوگل ہمیں کسی پھیلتی وبا سے فوراً خبردار کر سکے، اس سے پہلے کہ روایتی صحت کے مراکز کو بھی اطلاع ہو سکے۔ برطانوی قومی صحت کے ادارے کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ لندن میں فلو کی وبا پھوٹ پڑی ہے؟ سینکڑوں مطب میں ہزاروں ڈاکٹروں کی رپورٹوں کے تجزیے سے۔ اور یہ سب ڈاکٹر کیسے معلومات حاصل کرتے ہیں؟ بھئی، جب ایک صبح میری بیدار ہوتی ہے اور اسے اپنا پنڈا پھیکا محسوس ہوتا ہے تو وہ سیدھی ڈاکٹر کے پاس نہیں دوڑی جاتی، وہ اس امید میں کچھ گھنٹے یا کچھ دن انتظار کرتی ہے کہ شہد کے ساتھ ایک چائے کی گرم پیالی شاید طبیعت بحال کر دے۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر سے وقت لیتی ہے، مطب جا کر اپنی علامتیں بیان کرتی ہے۔ وہ ڈاکٹر یہ سب اپنے کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے اور امید ہے کہ قومی صحت کے مرکز میں کوئی ان اعداد و شمار اور ہزاروں دوسرے ڈاکٹروں کی رپورٹوں کا تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فلو قدم بقدم بڑھ رہا ہے۔ اس سب میں وقت لگتا ہے۔ گوگل یہ سب چند منٹ میں کر سکتا ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ لندن کے باسی اپنی ای میلوں میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر گوگل کے تحقیقی انجن، سرچ انجن میں ان کی بیماری کی علامات سے موازنہ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک اوسط دن میں سرد بخار، چینک اور ابکائی کے الفاظ لندن کی ای میل کمپیوٹر سرچ میں 1,00,000 بار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آج گوگل کی الگوریدم یہ دیکھتی ہے کہ یہ الفاظ 3,00,000 بار استعمال ہوئے ہیں تو پتہ چل گیا، ہم فلو کی وبا میں گرفتار ہیں۔ ہمیں میری کا اپنے ڈاکٹر کے مطب جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے صبح ہی جب وہ ذرا ناساز طبیعت کے ساتھ بیدار ہوتی ہے اور کام پر جانے سے پہلے وہ ایک ساتھی کو ای میل کرتی ہے کہ مجھے سر درد ہے لیکن میں آ رہی ہوں، تو گوگل کو محض اتنا ہی درکار ہوتا ہے۔ لیکن گوگل کو اپنا جادو جگانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میری گوگل کو اپنی ای میل پڑھنے کی اجازت دے بلکہ اس معلومات میں ادارہ صحت کو شریک کرنے کی بھی۔ اگر پستان کے سرطان سے آگاہی عام کرنے کے لیے انجلینا جولی اپنی تنہائی قربان کرنے پر تیار تھی تو وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے میری یہی قربانی کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ ایک محض نظریاتی سوال نہیں ہے۔ 2008 میں گوگل نے واقعی ایک گوگل فلو کے طریقے کا آغاز کیا جو گوگل پر ہونے والی تحقیق سے فلو کی وبا پھیلنے پر نظر رکھتا تھا۔ یہ خدمت ابھی زیر تکمیل ہے اور خلوت کی حدود کی وجہ سے اس میں صرف سرچ کیے گئے الفاظ پر ہی نظر رکھی جاتی ہے اور نجی ای میل نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ صحت کے روایتی ادارے سے 10 دن پہلے ہی فلو کی موجودگی کا اعلان کر دیتا ہے۔ گوگل کی بنیادی تحقیق اس میں بھی زیادہ پر امید منصوبہ ہے۔ گوگل انسانی صحت پر اعداد و شمار کی ایک بہت عظیم الشان لائبریری قائم کر کے کامل صحت کا عکس بنانا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ اس معیار سے معمولی روح گردانی بھی افراد کو صحت کے پھیلتے ہوئے خطرات، مثلاً سرطان سے آگاہ کر کے انہیں ابتدا میں ہی ختم کر دینے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ بنیادی تحقیق بہت سی گوگل مصنوعات سے منسلک ہے جنہیں گوگل فٹ کہا جاتا ہے، جنہیں جسم پر ملبوس اشیاء سے نتھی کیا جاتا ہے، مثلاً کڑے، کپڑے، جوتے اور اینک۔
نظریہ یہ ہے کہ یہ گوگل مصنوعات اس بنیادی تحقیق کو صحت کے متعلق مسلسل شماریات پہنچاتی رہیں۔ پھر بھی گوگل جیسی کمپنیاں محض قابل ملبوس چیزوں سے زیادہ گہرائی میں جانا چاہتی ہیں۔ جینیاتی امتحانوں کا بازار اس وقت تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ ان کی صف اول کی مصنوعات میں سے ایک 23 اور میں 23andMe، گوگل کے بانی سرگے برن کی سابقہ بیوی این ویجیکی کی کمپنی کا یہ نام 23 اور میں کروموزوم کے ان 23 جوڑوں کا حوالہ دیتا ہے جس پر انسانی جنوم کا کوڈ تحریر ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ میرا اپنے کروموزوم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو بھی یہ سمجھ سکے کہ کروموزوم کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود آپ کو آپ کے متعلق اتنا بتا سکتے ہیں جو آپ کے گمان سے باہر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو صرف $99 23 اور میں کمپنی کو بھیجیں۔ وہ آپ کو ایک نلکی سمیت ایک چھوٹا سا پیکٹ بھیج دیں گے۔ اس نلکی میں اپنا لعاب دین ڈال کر اسے بند کریں اور ڈاک سے ماؤنٹین ویو، کیلیفورنیا بھیج دیں۔ وہاں آپ کے لعاب دین میں موجود DNA کو پڑھ کر نتیجہ آن لائن فراہم کیا جائے گا۔ آپ کو صحت کے ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور 99 سے زیادہ ایسی خصوصیات اور حالات جس کے لیے آپ جینیاتی طور پر خطرے میں ہوں، ان میں گنج سے نابینا پن تک شامل ہے۔ اپنی پہچان کبھی اتنی سستی یا آسان نہیں تھی، کیونکہ ان سب کا دار و مدار شماریات پر ہے۔ لہٰذا درست پیشن گوئی کا انحصار کمپنی کی لائبریری میں اعداد و شمار کے مناسب حجم کی موجودگی پر ہے۔ لہٰذا وہ پہلی کمپنی جو ایک وسیع جینیاتی شماریاتی لائبریری بنا لے گی، وہی خریداروں کو سب سے بہتر پیشن گوئی فراہم کرے گی اور اس مارکیٹ میں مقام حاصل کرے گی۔ امریکی حیاتیاتی ٹیکنالوجی کمپنیاں امریکی نجی معلومات کے تحفظ کے قوانین سے ہراساں ہیں، جبکہ چین میں نجی معلومات پر پابندی نہ ہونے سے چین کو جینیاتی مارکیٹ ایک پلیٹ پر رکھ کر پیش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ دیں اور اگر ہم گوگل اور اس کی نوع کی دوسری کمپنیوں کو اپنے حیاتیاتی شماریات کے آلات تک رسائی دیں، اپنے DNA کے اسکین اور اپنی صحت کی بہتر تفصیل فراہم کریں، تو ہمیں ایک انتہائی باخبر ادارہ صحت فراہم ہوگا، جو نہ صرف وبائی امراض سے لڑ سکے گا بلکہ ہمیں سرطان، ہارٹ اٹیک اور الزائمر سے بھی بچا سکے گا۔ پھر اتنے اعداد و شمار کی دستیابی کے بعد گوگل اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ اس میں ایک ایسا نظام تصور کیجئے جو گلوکار پولیس کے اس معروف گیت کا استعارہ ہو: تم جو بھی سانس لیتے ہو، تم جو بھی حرکت کرتے ہو، تم جو بھی رشتہ توڑتے ہو۔ تو ایک نظام جو آپ کے بینک اکاؤنٹ، آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے جسم میں شکر کی قدر اور آپ کے جنسی کارنامے دیکھ رہا ہو، وہ یقیناً آپ کو آپ سے بھی بہتر سمجھتا ہوگا۔ وہ خود فہمی اور خود فریبی جو لوگوں کو خراب رشتوں، غلط پیشوں اور ضرر رساں عادتوں میں مشغول رکھتی ہے، وہ گوگل کو بے وقوف نہیں بنا سکیں گی۔ اس کہانی گو ذات کی بجائے جو آج ہم پر حاکم رہتی ہے، گوگل ساختہ کہانیوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا۔ وہ ادارکی چالاکیوں، ابتدا و انتہا یاد رکھنے کے قوانین سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ گوگل ہمارا ہر بڑھتا قدم یاد رکھے گا، ہر وہ ہاتھ یاد رکھے گا جس سے ہم نے مصافحہ کیا۔ ہم میں سے اکثر اپنے فیصلے کسی ایسے نظام کے سر ڈالنے سے خوش ہوں گے، یا کم از کم جب کوئی اہم فیصلہ درپیش ہو تو اس سے مشورہ لینے کی سہولت ہے۔ گوگل ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ ہم کون سی فلم دیکھیں، تعطیلات پر کہاں جائیں، کس کالج میں تعلیم حاصل کریں، کون سی ملازمت قبول کریں، اور یہاں تک کہ کس سے رومانس بڑھائیں اور کس سے شادی کریں۔ سنو گوگل، میں اس سے کہوں گا، جان اور پال دونوں ہی مجھ سے پینگے پڑا رہے ہیں۔ مجھے مختلف وجوہات سے دونوں ہی پسند ہیں اور میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ تم اپنی معلومات کی نظر میں کیا مشورہ دو گے کہ میں کیا کروں؟ گوگل کا کچھ یوں جواب آئے گا: میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب تم پیدا ہوئے تھے۔ میں نے تمہاری سب ای میل پڑھی ہیں، تمہارے سب فون سنے ہیں۔ میں تمہاری پسندیدہ فلمیں بھی جانتا ہوں، تمہارے DNA اور تمہارے دل کی شماریات سے بھی واقف ہوں۔ میں تمہارے رومانس کے سب اعداد و شمار بھی جانتا ہوں، اور اگر چاہوں تو جب بھی تم جان یا پال کے ساتھ باہر گئے، میں لمحہ بلمحہ تمہارے دل کے دھڑکنے کی رفتار، خون کا دباؤ اور شکر کی قدر دکھا سکتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اس جنسی ملاپ کے بارے میں ریاضی کی درست قدر بھی بتا سکتا ہوں جو تم نے ان میں سے کسی سے بھی کیا تھا، اور قدرتی طور پر جیسے میں جانتا ہوں ایسے ہی ان سے بھی واقف ہوں۔ اس تمام معلومات کے پیش نظر میری بہترین الگوریدم اور رومانس کے بارے میں کئی دہائیوں کے لاکھوں اعداد و شمار کی روشنی میں میرا مشورہ ہے کہ جان کے ساتھ جاؤ، اور 87% امکان یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ بلکہ میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ یہ جواب تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ جان کے مقابلے میں پال کہیں زیادہ خوبرو ہے
اور کیونکہ تم بیرونی خوبصورتی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو تو تمہاری اندرونی خواہش تو یہی تھی کہ میں کہوں پال، شکل و صورت سے یقیناً فرق پڑتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ تمہاری حیاتیاتی کیمیا کی الگوریدم جس نے ہزاروں سالوں میں افریقہ کے میدانوں میں نمو پائی ہے، وہ ممکنہ ساتھی کی شکل و صورت کو 35% اہمیت دیتی ہے۔ میری الگوریدم جو تازہ ترین تحقیقات اور شماریات پر مشتمل ہے، وہ بتاتی ہے کہ شکل و صورت طویل مدت کے رومانی تعلقات میں محض 14% اثر رکھتی ہے۔ اگرچہ میں نے پال کی شکل و صورت کا خیال رکھا تھا، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ تم جان کے ساتھ زیادہ بہتر رہو گے۔ اس نوعیت کے بہت شخصی مشورے کے لیے ہمیں صرف یہ خیال ترک کرنا ہے کہ انسان منفرد ہے، اور یہ کہ ہر انسان یہ طے کرنے میں آزاد ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا خوبصورت اور زندگی کیا معنی رکھتی ہے۔ پھر انسان خودکار وجود نہیں رہیں گے جو اپنی کہانی بنتی ذات کے تابع ہوں، بلکہ وہ ایک وسیع عالمی نیٹ ورک کا جزاء الانفق۔ آزاد روی کی کہانی گو ذات کو تقدس دیتی ہے، اسے پولنگ سٹیشن میں حق رائے دہندگی دیتی ہے، سپر مارکیٹ اور شادی کے بازار میں۔ صدیوں تک یہ بات ٹھیک لگتی رہی، کیونکہ اگرچہ یہ کہانی بنتی ذات اور ہر قسم کے تصورات و مفروضات پر یقین رکھتی تھی، لیکن ہم کسی متبادل نظام سے واقف ہی نہیں تھے۔ لیکن ایک بار جب ہم ایک ایسے نظام سے واقف ہو گئے جو یقیناً ہمیں خوب سمجھتا ہے، تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ ہم اقتدار اس کہانی گو ذات کے ہاتھ میں ہی رہنے دیں۔ آزاد روادات مثلاً جمہوری انتخابات متروک ہو جائیں گے، کیونکہ گوگل میرے سیاسی خیالات کی مجھ سے بہتر نمائندگی کر سکتا ہے۔ جب میں پولنگ بوتھ میں پردے کے عقب میں کھڑا ہوتا ہوں تو آزاد روی مجھے اپنی مستند ذات سے مشورہ کرنے کو کہتی ہے، پھر میں پارٹی یا امیدوار کو منتخب کرتا ہوں جو میری اندرونی خواہشات سے میل کھاتا ہے۔ لیکن حیاتیاتی سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب میں اس پردے کی آڑ میں کھڑا ہوتا ہوں تو گزشتہ انتخابات کے بعد سے اب تک جو میں نے سوچا یا محسوس کیا تھا، مجھے وہ سب یاد نہیں تھا۔ پھر یہ بھی کہ میں پروپیگنڈا اور فریب کے ایک طوفان کا شکار بنا، متفرق خیالات میرے انتخاب پر اثر انداز ہوئے، بالکل کینی مین کے سرد پانی کے تجربے کی مانند۔ سیاست میں بھی کہانی گو ذات صرف انتہا اور اختتام کو یاد رکھتی ہے، یہ بیشتر واقعات فراموش کر دیتی ہے۔ صرف چند انتہائی درجے کے واقعات یاد رہ جاتے ہیں، اور تازہ واقعات کی یاد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ 4 سال تک میں وزیراعظم کی پالیسیوں کی شکایت کرتا رہا ہوں، اپنے آپ کو اور سننے والوں کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو کھنڈر کر دے گا، لیکن الیکشن سے چند ماہ پہلے اس نے مالیہ کم کر دیا اور فراخ دلی سے بہت پیسہ خرچ کیا۔ حکومتی پارٹی نے بہترین مہم چلانے کے لیے بہترین تقریر نگار بھرتی کیے، جن میں وعدوں اور دھمکیوں کا مناسب امتزاج تھا، جو براہ راست دماغ کے خوف کے مرکز سے مخاطب تھا۔ انتخابات کی صبح میں ایک نزلے کے ساتھ بیدار ہوا جس نے میری ذہنی عملیات کو متاثر کر کے مجھے اکسایا کہ میں باقی ہر چیز کو فراموش کر کے صرف تحفظ اور ثبات کو ترجیح دوں۔ اور میرے خدا، میں نے دوبارہ اسی شخص کو 4 سال کے لیے منتخب کر لیا جو ہم سب کو کھنڈر کرنے والا تھا۔ اگر میں گوگل کو یہ اختیار دیتا کہ وہ میری جگہ ووٹ ڈالے تو میں اپنے آپ کو اس انجام سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گوگل کوئی احمق تو ہے نہیں، وہ مالیہ میں حالیہ کمی اور انتخابی وعدوں کو فراموش نہیں کرے گا، لیکن اسے گزشتہ 4 سالوں میں ہونے والی ہر بات بھی یاد رہے گی۔ اسے یاد رہے گا کہ ہر صبح اخبار پڑھنے پر میرے خون کا دباؤ کیا تھا، اور شام کی خبریں دیکھنے پر کیسے میری ڈوپامین کی سطح کم ہو جاتی تھی۔ گوگل کو معلوم ہوگا کہ کیسے دھوکہ بازوں کے کھوکھلے نعروں کا مطالعہ کرنا ہے۔ گوگل کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بیماری میں ووٹر دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بھی گنجائش رکھے گا۔ یوں گوگل کسی عارضی ذہنی حالت کے دباؤ میں ووٹ نہیں ڈالے گا، اور نہ ہی کہانی گو ذات کے مفروضوں کے تحت، بلکہ ان سچے احساسات اور دلچسپیوں کے تحت جو اجتماعی طور پر وہ حیاتیاتی الگوریدم بناتے ہیں جو دراصل میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ گوگل کا فیصلہ بھی ہمیشہ درست تو نہیں ہوگا، لیکن اگر گوگل نے مناسب تعداد میں درست فیصلے کیے تو افراد اسے زیادہ سے زیادہ اختیار دے دیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اعداد و شمار کی لائبریری وسیع تر ہوگی اور شماریات زیادہ درست ہوں گی، الگوریدم بہتر ہوگی اور فیصلے بھی پہلے سے بہتر ہوں گے۔ یہ نظام مکمل طور پر تو مجھے کبھی نہیں سمجھے گا اور غلطیوں سے مکمل طور پر پاک بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں۔ آزاد روی تو اسی دن دفن ہو جائے گی جس دن یہ نظام مجھے خود سے بہتر سمجھنے لگے گا۔ یہ جتنا دشوار لگتا ہے اتنا واقعی ہے نہیں، کیونکہ بیشتر افراد اپنے آپ کو واقعی جانتے تو نہیں۔
گوگل کے مد مقابل فیس بک کی ایک حالیہ تحقیق نے بتایا ہے کہ افراد کے آباء، والدین اور شریک سفر کے مقابلے میں فیس بک کی الگوریدم انسانی شخصیات اور رویوں سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہے۔ یہ تحقیق فیس بک اکاؤنٹ رکھنے والے 86,220 رضاکاروں پر کی گئی۔ ان سے شخصیات کے متعلق 100 سوالات پر مبنی سوال نامہ بھرنے کو کہا گیا۔ فیس بک کی الگوریدم نے فیس بک پر ان کی پسند، ویب سائٹ پر موجودگی اور وہ تصاویر جن پر انہوں نے پسند کا بٹن دبایا، ان کی بنیاد پر ان کے سوال نامے کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ جتنی زیادہ دفعہ پسند کا بٹن دبایا گیا تھا، یہ پیشن گوئی اتنی ہی زیادہ درست تھی۔ الگوریدم کی پیشن گوئیوں کا ساتھیوں، دوستوں، خاندانوں کے افراد اور شریک سفر کے جوابات سے موازنہ کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر فیس بک کو صرف 10 پسندیدگیوں کی ضرورت تھی اور پھر وہ ملازم رفقا کے پیشن گوئیوں سے بہتر جوابات دے رہی تھی۔ 70 پسندیدگیوں کے بعد یہ دوستوں کو ایک اور 150 کے خاندان والوں کے پیچھے چھوڑ گئی اور 300 پسندیدگیوں کے بعد اس کی پیشن گوئی شریک حیات سے زیادہ درست تھی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، اگر آپ نے فیس بک اکاؤنٹ میں 300 سے زیادہ چیزوں کو پسند کیا ہوگا تو فیس بک کی الگوریدم آپ کے خیالات اور خواہشات کو آپ کے شریک سفر سے بہتر بیان کر سکے گی۔ یقیناً کچھ میدانوں میں تو فیس بک کی الگوریدم نے خود فرض سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ افراد سے پوچھا گیا کہ وہ ایسی چیزوں کا جائزہ لیں جیسے ان کا ذاتی نشہ آور ادویات کا استعمال یا ان کے سماجی رابطوں کے نیٹ ورک۔ ان کے فیصلے الگوریدم سے کم درست تھے۔ یہ تحقیق اس پیشن گوئی کے ساتھ ختم ہوئی جس مقابلے کے محققین نے لکھی تھی، الگوریدم نے نہیں، کہ افراد شاید خود اپنے نفسیاتی فیصلوں کو چھوڑ کر زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت کمپیوٹر پر انحصار کریں، مثلاً پیشے کا انتخاب، شغل کا انتخاب، بلکہ رومانوی ساتھی کے انتخاب تک۔ یہ ممکن ہے کہ اعداد و شمار کی رہنمائی میں کیے گئے فیصلے انسانوں کی زندگی میں بہتری پیدا کر دیں گے۔ ایک اور زیادہ خطرناک بات جو اس تحقیق سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ امریکی صدارتی انتخاب میں فیس بک نہ صرف کروڑوں امریکیوں کی سیاسی رائے سے واقف ہوگا، بلکہ یہ بھی کہ ان میں سے کون سے اہم ووٹر ہیں جن کی رائے بدلی جا سکتی ہے اور ان کی رائے کیسے بدلی جائے۔ فیس بک یہ بھی بتا سکتی ہے کہ اوکلاہوما میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے درمیان بہت کانٹے کا مقابلہ ہے۔ وہ ان 32,417 ووٹروں کو بھی شناخت کر لے گی جنہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ بھی بتا دے گی کہ ان کی حمایت جیتنے کے لیے امیدواروں کو ان سے کیا کہنا چاہیے۔ فیس بک یہ انمول اعداد و شمار کیسے حاصل کرتا ہے؟ یہ ہم اسے مفت فراہم کرتے ہیں۔ یورپی نوبادیات کے بہترین ایام میں فاتحین و تجار مکمل جزیرے اور ممالک محض چند رنگین مونگوں کے عوض خرید لیتے تھے۔ 21ویں صدی میں غالباً ہمارے ذاتی اعداد و شمار ہی وہ سب سے اہم وسائل ہیں جو ہماری ملکیت ہیں، اور ہم یہ ٹیکنالوجی کی دیوقامت کمپنیوں کو محض ای میل کی سہولت اور بلی کے مزاحیہ کرتبوں کے ویڈیو کے عوض دے رہے ہیں۔ فرام اوریکل ٹو سوورن، سروش غیبی سے حاکمیت تک۔ ایک بار گوگل، فیس بک اور دوسرے الگوریدم عالم و فاضل سروش غیبی بن جائیں تو وہ غالباً نمو پا کر نمائندے اور پھر حاکم کل بن جائیں گے۔ اس راستے کو سمجھنے کے لیے ویز کی مثال لیجیے۔ تعین مقام کے عالمی سیارے جی پی ایس پر منحصر راستہ بتانے والا ایک پروگرام جو آج کل ڈرائیور استعمال کرتے ہیں۔ ویز محض ایک نقشہ ہی نہیں ہے، اسے استعمال کرنے والے کروڑوں افراد اسے ٹریفک جیم، کار کے حادثوں اور پولیس کی کاروں کی موجودگی کے بارے میں خبر دیتے رہتے ہیں۔ یوں ویز آپ کو بھاری ٹریفک سے متبادل راستہ بتا کر آپ کو تیز ترین راستے سے آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی چوراہے پر پہنچیں اور آپ کی چھٹی حص آپ کو دائیں جانب مڑنے کو کہے لیکن ویز بائیں جانب بتائے تو اسے استعمال کرنے والے جلد یا بدیر سیکھ لیتے ہیں کہ اپنے احساسات کے بجائے ویز کی بات ماننا زیادہ بہتر ہے۔ پہلی نظر میں تو ویز کی الگوریدم محض ایک ندائے غیبی لگتی ہے۔ آپ کوئی سوال کریں، یہ ندا جواب دیتی ہے، فیصلہ کرنا تو آپ پر منحصر ہے، لیکن اگر یہ ندائے غیبی آپ کا اعتماد جیت لے تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اسے اپنا نمائندہ بنا دیا جائے، الگوریدم کے ایک مقصد دے دیا جائے اور وہ آپ کی نگرانی کے بغیر اس مقصد کو پورا کر دے۔ ویز کے معاملے میں یہ ممکن ہے کہ آپ اسے ایک خودکار گاڑی سے منسلک کر کے اسے ہدایت دیں کہ تیز ترین راستے سے گھر چلو، یا سب سے خوبصورت راستے سے چلو، یا اس راستے سے چلو جس میں کم ماحولیاتی آلودگی ہو۔ حکم تو آپ دے رہے ہیں، لیکن یہ ویز کی ثوابدید پر چھوڑا جا رہا ہے کہ اسے کیسے بجا لائے۔ آخرکار یہ ویز ہی حاکمیت اختیار کر سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اس قدر اختیار اور آپ سے زیادہ معلومات سے مسلح ہو کر وہ آپ کو اور دوسرے ڈرائیوروں کو چلانے لگے۔
آپ کی خواہشات اور آپ کے فیصلوں کو تراش سکے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ویز کو اتنا مفید پا کر سب ہی اسے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آپ یہ فرض کیجئے کہ روٹ نمبر 1 پر ٹریفک کا ازدحام ہے جبکہ روٹ نمبر 2 پر نسبتاً کم ٹریفک ہے۔ اگر ویز سب ہی کو اس بات سے مطلع کرے تو سب روٹ 2 کی جانب موڑ لیں اور جلد ہی یہ ازدحام وہاں منتقل ہو جائے۔ جب سب ایک ہی سروش غیبی کو استعمال کریں اور جب سب بھی اس پر بھروسہ کریں تو سروش غیبی حاکم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہماری جگہ اب ویز کو سوچنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ وہ صرف نصف ڈرائیوروں کو مطلع کرے کہ روبوٹ 2 کھلا ہے جبکہ باقی سب سے اس کی معلومات کو مخفی رکھے۔ یوں روٹ 1 پر ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا، روٹ 2 پر اضافے کے بغیر۔ مائیکروسافٹ کا ایک اور بھی نفیس نظام وضع کر رہا ہے، کورٹانا، جو مقبول ویڈیو گیم ہیلو میں مصنوعی ذہانت کا ایک کردار ہے۔ کورٹانا مصنوعی ذہانت کا حامل ایک ذاتی اسسٹنٹ ہے جو امید ہے کہ ونڈوز کے مستقبل کے اجراء کا ایک مستقل جزو بن جائے گا۔ اسے استعمال کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ وہ کورٹانا کو اپنی تمام فائلیں، ای میل اور دوسرے پروگراموں تک رسائی دیں تاکہ وہ انہیں سمجھ کر مختلف معلومات پر رائے دے سکے۔ اس کے ساتھ وہ استعمال کرنے والے کے مفادات کے تحفظ کا ایک کمپیوٹر ایجنٹ بھی بن جائے۔ کورٹانا آپ کی بیوی کی سالگرہ پر تحفہ خریدنا یاد دلائے گا، تحفہ منتخب کرے گا، ریسٹورانٹ میں پیشگی بکنگ کروائے گا اور آپ کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے دوا لینا یاد دلائے گا۔ وہ آپ کو خبردار کرے گا کہ اگر فوراً مطالعہ بند نہیں کیا تو ایک اہم کاروباری میٹنگ میں دیر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ میٹنگ میں داخل ہو رہے ہوں گے، کورٹانا خبردار کرے گا کہ آپ کے خون کا دباؤ بہت بلند ہے، ڈوپامین کی سطح بہت کم، اور گزشتہ شماریات کو دیکھتے ہوئے ایسے موقعوں پر بہت سے افراد اہم کاروباری غلطیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ معاملات کو عارضی رکھیے گا اور کسی کاغذ یا معاہدے پر دستخط سے پرہیز کیجیے گا۔ ایک بار کورٹانا سروش غیبی سے نمو پا کر آپ کے نمائندے بن جائیں تو ممکن ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر کے ایک دوسرے سے اپنے اکاؤں کی سفارت میں گفتگو کرنے لگیں۔ اس کی ابتدا معصومانہ ہوگی۔ میرا کورٹانا تمہارے کورٹانا سے رابطہ کر کے ملاقات کا وقت اور جگہ طے کرے۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہو کہ ایک ممکنہ آجر مجھ سے کہے کہ اپنا تعارف بھیجنے کی ضرورت نہیں، بس ذرا اس کے کورٹانا کو اپنے کورٹانا کو خرید لینے دوں، یا میرے کورٹانا سے ایک ممکنہ عاشق کا کورٹانا رابطہ کر کے اپنے اکاؤں کی مکمل لاعلمی میں یہ طے کرتا ہے کہ کیا یہ اچھا ایک سبوک ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے ان کورٹاؤں کی حاکمیت بڑھی تو وہ اپنے اکاؤں کے مفاد کے لیے ساز باز کرنے لگتے ہیں۔ گویا اب ملازمت یا ازدواج کے بازار میں کامیابی کا دار و مدار آپ کے کورٹانا کی خوبی پر ہے۔ امیر افراد جن کے پاس تازہ ترین کورٹانا ہوں انہیں پرانے اجراء والے کورٹانا پر برتری ہوگی۔ لیکن سب سے مبہم مسئلہ کورٹانا کے مالک کی شناخت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی منفرد وجود نہیں ہے اور ان کی یکتا ذات نہیں ہوتی، تو پھر کورٹانا کس کے مفادات کا تحفظ کرے؟ فرض کیجئے میری ذات کا داستان گو نئے سال کے آغاز پر ایک عزم کرتا ہے جو کم خوراکی اور روزانہ ورزش پر مبنی ہے۔ ایک ہفتے بعد جب ورزش کے اکھاڑے جانے کا وقت آتا ہے تو میری ذات کا تجرباتی حصہ کورٹانا کو ہدایت کرتا ہے کہ ٹی وی کھول کر پیزا منگواؤ۔ اب کورٹانا کیا کرے؟ کیا وہ تجرباتی ذات کی اطاعت کرے یا ایک ہفتے پہلے داستان گو ذات کے خود سے کیے وعدے کی؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ کیا کورٹانا واقعی ایک الارم گھڑی سے مختلف ہے جو شام میں داستان گو ذات لگا دیتی ہے تاکہ تجرباتی ذات کو کام کے وقت بیدار کر دے؟ لیکن کورٹانا کو مجھ پر الارم گھڑی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ تجرباتی ذات اس الارم گھڑی کو محض گھڑی کا ایک بٹن دبا کر خاموش کر سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کورٹانا مجھے اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کون سے گر آزمانے ہیں تاکہ میں اس کی بات سن لوں۔ مائیکروسافٹ کا کورٹانا اب اس میدان میں تنہا نہیں ہے، اب گوگل ناؤ اور ایپل سری بھی اس راہ پر گامزن ہے۔ ایمیزون بھی ایسے الگوریدم استعمال کرتا ہے جو مسلسل آپ کا مطالعہ کر کے اپنی حاصل معلومات کی روشنی میں آپ کو مخصوص مصنوعات کی خریداری کا مشورہ دیتا ہے۔ جب میں اینٹ اور گارے سے بنی کسی دکان پر جاتا ہوں تو میں الماریوں کے درمیان پھرتا ہوا اپنے محسوسات کی بنیاد پر درست کتاب کا چناؤ کرتا ہوں، لیکن جب میں ایمیزون کی کمپیوٹر دکان پر جاتا ہوں تو فوراً ایک الگوریدم نمودار ہو کر مجھے بتاتی ہے کہ مجھے علم ہے ماضی میں آپ نے کون سی کتابیں منتخب کی تھی، آپ کی ہم مزاج میں یا وہ کتاب پسند کرتے ہیں۔ اور یہ تو محض ابتدا ہے۔ آج امریکہ میں افراد چھپی ہوئی کتاب سے زیادہ برقی کتاب پڑھتے ہیں۔ ایمیزون کے کنڈل جیسے آلات اپنے استعمال کرنے والوں کے متعلق اس وقت معلومات جمع کرتے ہیں جب وہ اس آلے پر کوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ مثلاً آپ کا کنڈل یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتاب کے کس حصے سے سرسری گزر جاتے ہیں۔
کس صفحے پر آپ نے وقفہ لیا ہے اور کس فقرے پر آپ نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں اٹھایا۔ بہتر ہے کہ مصنف سے کہا جائے کہ وہ حصہ دوبارہ تحریر کرے۔ اگر کنڈل کو چہرے شناخت کرنے اور حیاتیاتی معلومات سے مسلح کر دیا جائے تو اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سا جملہ پڑھتے وقت آپ کے خون کا دباؤ اور نبض کی رفتار کیا تھی، اور اسے معلوم ہوگا کہ آپ کس فقرے پر ہنسے، کس پر افسردہ ہوئے اور کس بات سے آپ غصے میں آ گئے۔ جلد ہی آپ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو وہ آپ کو پڑھ رہی ہوگی۔ آپ تو جلد ہی بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، لیکن امیزون کچھ نہیں بھولتا۔ آپ کے لیے انتہائی درستگی سے کوئی کتاب منتخب کرنے میں یہ اعداد و شمار امیزون کے لیے انتہائی مددگار ہوں گے۔ اس سے امیزون کو آپ کے بارے میں بھی ادراک ہوگا کہ آپ کون ہیں اور کیسے اکسائے یا مایوس کیے جا سکتے ہیں۔ بلاخر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ایک لمحے کے لیے بھی یہ ناممکن ہوگا کہ اس نیٹ ورک سے منقطع ہو سکیں جسے سب معلوم ہے۔ منقطع ہونے کا مطلب ہوگا موت۔ اگر طب کی امیدیں بڑھ آئیں تو مستقبل کے انسانوں کے جسموں میں بہت سی حیاتیاتی خصوصیات کے آلات، بائیونک اعضاء اور نینو روبوٹ نصب ہوں گے جو ہماری صحت کی نگرانی کریں گے اور ہمیں انفیکشن، بیماری اور توڑ پھوڑ سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن ان آلات کو ہر لحظہ کمپیوٹر سے رابطہ رکھنا ہوگا تاکہ وہ تازہ طبی تحقیق سے آگاہ رہیں، لیکن ساتھ ہی کمپیوٹر کی دنیا کی نئی وباؤں سے محفوظ رہیں۔ بالکل جیسے میرے گھر کا کمپیوٹر ہر وقت وائرس، پوشیدہ خطروں اور وارم کے حملوں کی زد میں رہتا ہے، اسی طرح میرا پیس میکر، اعلیٰ سماعت اور نینو ٹیکنالوجی کا دفاعی نظام بھی۔ اگر میں اپنے جسم میں وائرس کے خلاف پروگرام کو مسلسل تازہ نہ کرتا رہوں تو ایک دن صبح بیدار ہونے پر معلوم ہوگا کہ میری رگوں میں دوڑنے والے کروڑوں نینو روبوٹ اب شمالی کوریا کے کسی کمپیوٹر نقب زن ہیکر کی حاکمیت میں ہیں۔ یوں ممکن ہے کہ 21ویں صدی کی نئی ٹیکنالوجی انسانیت کے انقلاب کو واپس پلٹ دے، انسانوں کو ان کی حاکمیت سے محروم کر دے اور ان کی جگہ غیر انسانی الگوریدم کو طاقتور کر دے۔ اگر آپ اس رخ سے خوفزدہ ہیں تو کمپیوٹر کے دیوانوں کو الزام نہ دیں، اصل ذمہ داری ماہرین حیاتیات کی ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ طرز کمپیوٹر سائنس کے مقابلے میں حیاتیات کی دریافتوں کی وجہ سے پڑھی۔ یہ حیاتیاتی سائنس ہے جو اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حیات الگوریدم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور حیات فطری طور پر الگوریدم سے مختلف ہے تو کمپیوٹر دوسرے میدانوں میں تو کمال دکھا سکتے ہیں، لیکن نہ وہ ہمیں سمجھ سکیں گے اور نہ ہماری زندگی پر حاکم ہو سکیں گے، اور یقیناً وہ ہم میں ضم تو نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ایک بار جب ماہرین حیاتیات نے یہ طے کر لیا کہ حیات ایک الگوریدم ہے تو انہوں نے نامیات اور غیر نامیات کے درمیان دیوار گرا دی۔ کمپیوٹر کے انقلاب کو ایک خالص تکنیکی معاملے سے ایک حیاتیاتی ہولناک قصے میں بدل دیا اور حاکمیت انفرادی انسانیت وجود سے الگوریدم نیٹ ورک کو بخش دی۔ کچھ لوگ اس وقوع سے واقعی بہت خوفزدہ ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کروڑوں افراد اسے بخوشی قبول کر رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے افراد ابھی سے اپنی نجی زندگیاں ترک کر کے اسے آن لائن بسر کر رہے ہیں، اپنے ہر قدم کا نقش چھوڑ رہے ہیں، اور اگر انٹرنیٹ میں ایک لمحے کا بھی تعطل پیدا ہو جائے تو ان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ حاکمیت کی انسان سے الگوریدم کی جانب منتقلی ہمارے چاروں طرف جاری ہے، کسی تاریخ ساز حکومتی فیصلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بے لطف ذاتی انتخاب کے ایک طوفان کی وجہ سے۔ اگر ہم محتاط نہیں ہوئے تو جارج آرویل کی پولیس ریاست قائم ہو سکتی ہے جو نہ صرف ہمارے افعال پر مستقل نظر رکھ کر انہیں کنٹرول کر سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اسٹالن المطلق العنان حیاتیاتی خصوصیات کا کیا کرتا اور پیوٹن ان کا کیا استعمال سوچتا۔ لیکن جہاں انسانی انفرادیت کے مدافعین 20ویں صدی کی ہولناکیاں دہرائے جانے سے خوفزدہ ہیں اور مانوس آرویلین دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، انسانی انفرادیت اب ایک متبادل رخ سے زیادہ بڑے خطرے کا سامنا کر رہی ہے۔ خارجی قوتوں کے مقابلے میں 21ویں صدی میں انسانوں کے خود اپنے اندر سے بکھر جانے کا زیادہ امکان ہے۔ آج زیادہ تر حکومتیں اور کارپوریشن میری انفرادیت کے گیت گاتی ہیں اور میری مخصوص ضروریات اور خواہشات کے مطابق ادویات، تعلیم اور تفریح فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے حکومتوں اور کارپوریشنوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھے ذیلی بایو کیمیائی حصوں میں تقسیم کریں اور ہر جگہ موجود نگاہوں سے ان کی نگرانی کریں، پھر طاقتور الگوریدم کے ذریعے ان افعال کا مفہوم نکالیں۔ اس عمل کے دوران فرد محض ایک مذہبی خواب بن کر رہ جائے گا۔ حقیقت تو بنا کسی واضح حدود اور انفرادی مرکز کے حیاتیاتی کیمیا اور برقی الگوریدم کا ایک مغلوبہ ہوگی۔ اپ گریڈنگ انیکویلٹی، عدم مساوات میں اضافہ۔ اب تک ہم نے آزاد روی کو درپیش 3 میں سے 2 اہم خطرات کا جائزہ لیا ہے۔
اول تو یہ کہ انسان اپنی قدر مکمل طور پر کھو دیں گے، دوسرے یہ کہ اگرچہ انسان اجتماعی طور پر کارآمد رہیں گے لیکن وہ اپنی انفرادی حاکمیت کھو دیں گے، بلکہ وہ خارجی الگوریدم کے محکوم رہیں گے۔ اس نظام کو پھر بھی آپ کی ضرورت ہوگی کہ سمفنی ترتیب دیں، تاریخ کی تعلیم دیں یا کمپیوٹر کوڈ تحریر کریں، لیکن یہ خود آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوگا، لہٰذا یہ آپ کے لیے آپ کے اہم فیصلے کرے گا اور آپ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ بعد از آزاد رو دنیا ہوگی اور لازماً کوئی خراب جگہ بھی نہیں۔ آزاد روی کو تیسرا خطرہ یہ ہے کہ چند افراد ناقابل تسخیر اور لازم ٹھہریں گے، لیکن یہ اعلیٰ قدر انسانوں کا ایک بہت مختصر اور استحقاقی عمرہ کا طبقہ ہوگا۔ یہ سپر انسان بہت غیر معمولی اہلیت اور بے مثال تخلیقی قوت کے مالک ہوں گے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا کے بیشتر اہم فیصلے کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس نظام کے لیے وہ اہم خدمات انجام دیں گے، جبکہ نظام نہ انہیں سمجھ سکے گا اور نہ ہی انہیں محکوم کر سکے گا۔ لیکن زیادہ تر افراد اس اعلیٰ قدر کو نہیں پہنچیں گے، لہٰذا وہ ایک کم تر ذات بن جائیں گے جو کمپیوٹر الگوریدم اور نئے سپر انسانوں کے محکوم ہوں گے۔ نو انسان کو حیاتیاتی خانوں میں تقسیم کرنے سے آزاد روی کے نظریے کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ آزاد روی سماجی معاشی نامواری کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے کیونکہ یہ برابری پر آزادی کو ترجیح دیتی ہے، لیکن یہ نامواری قبول کر لیتی ہے۔ لیکن پھر بھی آزاد خیالی یہ یقین رکھتی ہے کہ تمام انسانوں کی قدر اور حاکمیت برابر ہے۔ ایک آزاد روح نظریے کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ارب پتی بہت آرام دہ شیٹوں میں رہتا ہو جبکہ دوسرا غریب تنکوں کی جھونپڑی میں، کیونکہ آزاد روی کے لیے تو ایک غریب کے انوکھے جذبات اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس ارب پتی کے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد خیال مصنف غریب کسانوں کے تجربات کے بارے میں طویل ناولیں لکھتے ہیں اور ارب پتی بھی اس رغبت سے ان ناولوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ براڈ وے یا کوونٹ گارڈن میں لیس میزریبلز دیکھتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اچھی نشستوں کی قیمت سینکڑوں ڈالر ہے اور ان ناظرین کی اجتماعی دولت غالباً اربوں ڈالر ہے، لیکن پھر بھی انہیں اس کردار جین ویلیجن سے ہمدردی ہے جس نے اپنے فاقہ زدہ بھانجوں کو کھلانے کے لیے ایک ٹکڑا روٹی چرانے پر 19 سال جیل میں گزارے۔ یہی استدلال الیکشن کے دن بھی کارگر ہے، جب ایک غریب کسان کا ووٹ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک ارب پتی کا۔ آزاد خیالی نے سماجی نامواری کا یہ حل نکالا کہ بجائے ہر ایک کو ایک قسم کے تجربے سے گزارنے کے، مختلف انسانی تجربات کو برابر کی حیثیت دی۔ لیکن ایک بار امیر اور غریب کے درمیان نہ صرف دولت بلکہ حقیقی حیاتیاتی فرق بھی آ گیا تو کیا اس وقت یہ حل کارگر ہوگا؟ اپنے نیو یارک ٹائمز آرٹیکل میں انجلینا جولی جنیاتی امتحان کی مہنگی قیمت کا ذکر کرتی ہے۔ جو امتحان انجلینا نے کرایا اس کی قیمت 3000 امریکی ڈالر تھی۔ اس میں پستان کی جرائی، پستان کی تعمیر نو اور متعلقہ علاج کی قیمت شامل تھی۔ یہ اس دنیا کے جہاں 1 ارب لوگ $1 یومیہ سے بھی کم کماتے ہوں اور دیگر 1.5 ارب افراد 1 سے 2 ڈالر یومیہ کماتے ہیں۔ اگر یہ افراد اپنی ساری زندگی محنت کریں تب بھی کبھی $3000 کا یہ جینیاتی ٹیسٹ تو نہیں کرا سکیں گے، اور فی الحال یہ معاشی فرق صرف بڑھ ہی رہا ہے۔ 2016 کی ابتدا میں دنیا کے امیر ترین 62 افراد کے پاس اتنی ہی دولت ہے جتنی 3.6 ارب غریب آبادی کے پاس، کیونکہ دنیا کی آبادی 7.2 ارب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 62 ارب پتی اتنی دولت رکھتے ہیں جتنی تمام نوع انسان کا زیر نصف۔ وقت کے ساتھ اس ڈی این اے امتحان کی قیمت کم ہو جائے گی، لیکن نئے مہنگے عمل مستقل نمودار ہو رہے ہیں، لہٰذا گو پرانے علاج بتدریج عوام کی دسترس میں آ جائیں گے۔ عمرہ ہمیشہ 2 قدم آگے ہی رہیں گے۔ تمام تاریخ عمرہ نے بہت سے سماجی اور سیاسی استحقاق سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان کے اور غریبوں کے درمیان کبھی کوئی حیاتیاتی فرق پیدا نہیں ہوا۔ قرون وسطیٰ کی عمرہ کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں بہتر خالص خون دوڑ رہا ہے، اور ہندو برہمن اس بات پر بازد رہے کہ وہ قدرتی طور پر دوسروں سے زیادہ ذہین ہیں، لیکن یہ سب مفروضے تھے۔ لیکن مستقبل میں اعلیٰ قدر کے بالائی طبقے اور باقی معاشرے کے درمیان ہمیشہ جسمانی اور ادارکی اہلیت میں فرق نظر آئے۔ جب سائنسدانوں کے سامنے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے تو ان کا عام جواب یہی ہوتا ہے کہ 20ویں صدی کی بہت سی طبی ایجادات عمرہ سے شروع ہوئیں، لیکن بالآخر عوام الناس کے لیے مفید ثابت ہوئیں اور اس سے سماجی تفریق بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکے اور اینٹی بائیوٹک ابتدا میں مغربی دنیا کے اعلیٰ طبقات سے شروع ہوئے، لیکن آج وہ تمام انسانوں کی زندگی بہتر بناتے ہیں۔ لیکن یہ امید کہ یہی ماضی 21ویں صدی میں بھی دہرایا جائے گا، غالباً 2 اہم وجوہات کی بنا پر ایک خیال خام ہے۔ اول تو یہ کہ طب ایک عظیم نظریاتی انقلاب سے گزر رہی ہے۔ 20ویں صدی میں طب مریضوں کے علاج پر مرکوز تھی، 21ویں صدی کی طب عمرہ کی قدر بڑھانے میں مصروف ہے۔
بیماریوں کا علاج ایک نظریہ مساوات پر مبنی تھا، کیونکہ اس کے مطابق ہر شخص کو کم از کم ایک معیار کی جسمانی اور ذہنی صحت کا حق حاصل تھا۔ اگر کوئی اس معیار سے گر جاتا تو ڈاکٹر کا فرض تھا کہ وہ اس کا علاج کر کے اسے دوبارہ اس معیار تک بحال کر دیں۔ اس کے مقابلے میں عمرہ کی قدر بڑھانا محض خواص کا نظریہ ہے، کیونکہ یہ نظریہ کسی عالمگیر معیار کی نفی کرتا ہے اور کچھ افراد کو دوسروں پر ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے۔ افراد بہتر یادداشت، اوسط سے بہتر ذہانت اور بہتر جنسی اہلیت کے خواہاں ہیں۔ اگر قدر میں کوئی بہتری اتنی سستی اور عام ہو جائے کہ اس سے ہر فرد فائدہ اٹھا سکے تو یہی نئی بنیادی قدر بن جائے گی اور معالجے کی نئی نسل اب اسے بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ لہٰذا 2070 میں ممکن ہے کہ غرباء آج کے مقابلے میں بہت بہتر صحت کے مالک ہوں، لیکن ان کے اور عمرہ کے درمیان فرق مزید بڑھ جائے گا۔ افراد عموماً اپنا موازنہ اپنے بدقسمت آباء کے مقابلے میں اپنے زیادہ خوش قسمت ہم نسلوں سے کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹرائٹ کی کسی غریب امریکی سے کہیں کہ ایک صدی پہلے اپنے آباء کے مقابلے میں اب اسے صحت کی بہت بہتر سہولیات میسر ہیں، تو امکان نہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، بلکہ یہ گفتگو اسے بہت پرغرور اور فروتنی لگے گی۔ میں اپنا موازنہ 19ویں صدی کے کسی کسان یا کارخانے کے مزدور سے کیوں کروں؟ وہ شاید جواب دے، میں ٹی وی کے عمرہ کی مانند رہنا چاہتا ہوں، یا کم از کم مضافاتی متمول افراد کی طرح۔ اسی طرح اگر آپ 2070 میں غریب طبقے سے یہ کہیں کہ وہ 2017 سے بہتر طبی سہولیات کے مالک ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ اطمینان بخش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا موازنہ ان سپر انسانوں سے کر رہے ہوں گے جو اس وقت دنیا پر حاکم ہوں گے۔ مزید یہ کہ ان جدید طبی ایجادات کے باوجود ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2070 میں غریبوں کو آج سے بہتر طبی سہولیات میسر ہوں گی، کیونکہ ریاست اور عمراء کو غریبوں کی صحت سے کوئی دلچسپی باقی نہیں ہوگی۔ 20ویں صدی میں عوام نے طب سے فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ 20ویں صدی عوام کی صدی تھی۔ 20ویں صدی میں افواج کو لاکھوں صحت مند سپاہیوں کی ضرورت تھی اور معیشت کو لاکھوں صحت مند کارکنوں کی، لہٰذا ریاست نے ہر ایک کے فائدے کے لیے صحت کی عوامی سہولیات فراہم کی۔ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ بڑے پیمانے پر صفائی کا انتظام، ٹیکوں کی مہم اور وباؤں کا خاتمہ تھا۔ 1914 میں یہ جاپانی عمراء کے مفاد میں تھا کہ وہ غریبوں کو ٹیکے فراہم کریں، ہسپتال بنائیں اور کچی آبادیوں میں نالیوں کا انتظام کریں، کیونکہ اگر وہ جاپان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے جس کی فوج طاقتور اور معیشت مضبوط ہو، تو انہیں لاکھوں صحت مند فوجیوں اور کارکنوں کی ضرورت تھی۔ لیکن اب عوام اور ان کے ساتھ عوامی طب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ جب انسانی فوجیوں اور کارکنوں کی جگہ الگورتھم لے رہے ہیں، تو بعض عمراء شاید یہ سوچیں کہ بیکار غریب افراد کے لیے بہتر یا کسی بنیادی معیار کی صحت کی سہولیات فراہم کرنا بیکار ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مٹھی بھر سپر انسانوں کو عام معیار سے اٹھا کر اعلیٰ قدر تک پہنچایا جائے۔ تکنیکی طور پر ترقی یافتہ ممالک مثلاً جاپان اور جنوبی کوریا میں ابھی سے شرح پیدائش کم ہو رہی ہے۔ وہاں اب تک کم ہوتی ہوئی اطفال کی تعداد کی تعلیم و تربیت پر استثنائی محنت کی جا رہی ہے، جس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ تو بڑے ترقی پذیر ممالک مثلاً انڈیا، برازیل، نائجیریا یا بلا جاپان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ممالک ایک لمبی ریل کی مانند ہیں۔ سب سے پہلے ڈبے میں عمراء کو صحت، تعلیم اور آمدنی اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا معیار مہیا ہے، لیکن کروڑوں شہری جو درجہ سوئم میں سفر کر رہے ہیں وہ وبائی بیماریوں، جہالت اور غربت کا شکار ہیں۔ آنے والی صدیوں میں انڈیا، برازیل اور جاپان کے عمراء کیا کرنا پسند کریں گے؟ کیا وہ کروڑوں غرباء کے مسائل حل کریں گے یا چند لاکھ عمراء کا معیار زندگی بلند کریں گے؟ 20ویں صدی کے برعکس جب عمراء کو غریبوں کے مسائل اس لیے حل کرنے میں دلچسپی تھی کہ وہ عسکری اور معاشی اہمیت رکھتے تھے، 21ویں صدی میں سب سے مؤثر اور بے رحم حکمت عملی یہ ہوگی کہ بیکار درجہ سوئم کے ڈبوں سے جان چھڑا لی جائے اور صرف درجہ اول کی رفتار تیز کی جائے۔ جاپان سے مقابلہ کرنے کے لیے برازیل کو شاید صحت کے عام کارکنوں کی جگہ مٹھی بھر اعلیٰ درجے کے سپر انسان درکار ہوں گے۔ ان غیر معمولی جسمانی اور ذہنی اہمیت کے مالک سپر انسانوں کے نمودار ہونے کے ساتھ آزاد رو نظریہ کیسے قائم رہے گا؟ اگر یہ معلوم ہو کہ ان سپر انسانوں کے تجربات عام سیپین سے بنیادی طور پر مختلف ہیں، تب کیا ہوگا؟ اگر یہ سپر انسان کم تر سیپین چوروں کے بارے میں ناولوں سے بور ہو گئے یا عام انسانوں کے لیے ان سپر انسانوں کی رومانوی داستانیں سمجھ سے باہر ہوئیں، تو کیا ہوگا؟ 20ویں صدی کا عظیم انسانی منصوبہ بنا استثناء قحط، وبا اور جنگ پر قابو پانا تھا، اور ہر ایک کے لیے یقینی دولت، صحت اور امن کا قیام تھا۔
21ویں صدی کے نئے منصوبے ابدیت، روحانی مسرت اور الویت کے اصول کا مقصد بھی ساری انسانیت کی خدمت ہے، لیکن کیونکہ ان منصوبوں کا مقصد معیار کو مستحکم کرنا نہیں بلکہ قائم معیار کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، تو اس سے سپر انسانوں کا ایک نیا طبقہ قائم ہونے کا امکان ہے جو آزاد روی کی بنیادوں سے ہٹ کر عام انسانوں سے ایسا رویہ رکھیں جو 19ویں صدی میں افریقیوں کے لیے یورپی رویے سے بہتر نہ ہو۔ اگر سائنسی دریافتیں اور تکنیکی ترقی انسانیت کو بیکار انسانوں کے ایک ہجوم اور اعلیٰ قدر سپر انسانوں کے ایک چھوٹے طبقے میں تقسیم کریں، یا اگر حاکمیت انسانوں کے ہاتھ سے نکل کر بہت ذہین الگوریدم کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے، تو آزاد روی منہدم ہو جائے گی۔ اس سے پیدا ہونے والی خلا کو کون سا نیا مذہب یا نظریہ پر کرے گا، اور ہمارے ناخدا وارثوں کے ارتقاء کی رہنمائی کون کرے گا؟